كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، ایک علم ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اللہ کے پیغمبر دنیا میں لے کے آئے اور انسانیت کو اللہ کے پیغمبروں نے بتایا. ایک علم ہے جو اللہ کی طرف سے آیا، وہی آئی اللہ کے پیغمبروں پر، اور پھر وہ علم امت میں پیغمبروں نے تقسیم کیا، اور اس علم پر اعتماد صرف اہل ایمان کو ہے. اس علم کو ہر کوئی نہیں مانتا. وہ علم اہل ایمان کے لیے خاص ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے پیغمبروں کے پاس آیا، اور پھر ان کے پیروکاروں نے اس علم پہ یقین رکھا، اعتماد کیا. وہ انسانی عقل کا نتیجہ نہیں ہے، وہ وحی کے ذریعہ ہے، اور وہ خاص ہے اہل ایمان کے لیے. اہل ایمان کے لیے خاص ہے، اہل اسلام کے لیے خاص ہے. جو سچے نبی کے پیغام کو مانتا ہے وہ علم ان کے لیے. اور وہ علم کیا ہے؟ وہ علم یہ ہے، وہ علم یہ ہے کہ حالات کا سنورنا، تکالیف سے نجات، مصائب اور پریشانیوں سے حفاظت، آزمائش سے حفاظت، ان سب سے چھٹکارے کا راستہ اصلاح اعمال ہے. یہ اللہ کا علم ہے، رسولوں کے پاس آیا، اور یہ علم ہے مسلمانوں کے لیے خاص، کہ اگر تم نے اپنے حالات سنوارنے ہیں تو اپنے اعمال سنوار لو. یہ علم کافر نہیں جانتے، مشرک نہیں جانتے، اہل باطل نہیں سمجھتا، عقل پرست کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، مادیت کے پجاری کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اسباب و وسائل کو معبود ماننے والے، انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ علم اللہ کا ہے، پیغمبروں کے پاس آیا، اہل ایمان کے لیے، کہ حالات سنوارنے ہیں تو اعمال سنوار لو. مصیبت سے نکلنے کی صحیح تدبیر، مصیبت سے نکلنے کی صحیح تدبیر، پریشانی سے نجات، آزمائش سے چھٹکارا، اس کا صحیح راستہ اپنا عمل ٹھیک کر. یہ مسلمانوں کے پاس علم تھا جو ان کو ان کے پیغمبر نے دیا تھا، اللہ کی طرف سے آیا تھا. میں عرض کر رہا ہوں یہ بات کافر کے پاس نہیں ہے، یہ مشرک کے سمجھ میں نہیں آتی، عقل پرستوں کو سمجھ میں نہیں آتی، مادیت کے پجاریوں کو سمجھ میں نہیں آتی، مادی اسباب و وسائل کو معبود ماننے والوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ علم تو اس پہ تھا جن کو اللہ کی ذات پہ اعتماد تھا، جن کو اپنے نبی کی ذات پہ اعتماد تھا، وہ اس علم پہ یقین رکھا کرتے تھے. جب بھی ان کی زندگی میں کوئی مشکل آتی تو فوراً عمل کی طرف متوجہ ہوتے تھے. لیکن آج دنیا میں باطل کا غلبہ ہے، مادیت کی پوجا ہو رہی ہے، مادہ پرستی کا دور ہے. میاں بیوی میں انبن ہوتی ہے تو عمل کی طرف توجہ نہیں جاتی. بیٹا نافرمان ہوتا ہے، عمل کی طرف توجہ نہیں جاتی.
معاشی پریشانی آتی ہے، عمل کی طرف توجہ نہیں جاتی، گھر سے محبتیں روٹ گئی ہیں، عمل کی طرف توجہ نہیں جاتی، بھائیوں میں نفرتوں کی آگ لگی ہے، عمل کی طرف توجہ نہیں جاتی، میاں بیوی کی نہیں بنتی، نظر عمل کی طرف نہیں جاتی۔ ہم محفلوں میں مجلسوں میں حالات کا رونا روتے ہیں، لیکن اصلاح اعمال کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ ہم ہر جگہ حالات کا رونا روتے ہیں، لیکن اصلاح اعمال کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ اعمال سنوارنے کی فکر کوئی نہیں۔ باطل نے ایسا دماغ مسخ کر دیا، نظر کہاں جاتی ہے؟ زہری نقشوں کی طرف۔ یوں ہو گیا تو اس لیے یوں ہو گیا، اس نے ایسا کر دیا اس لیے ایسا ہو گیا، بیوی کے ماں نے کان بھرے اس لیے بیوی ایسی باتیں کرتی، ساس نے بیٹے کے کان بھرے اس لیے یہ میرے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ ادھر تک نظر جاتی ہے، یہ تو نظر جاتی ہی نہیں نا کہ فجر جو نہیں ہو رہی، یہ تو نظر جاتی ہی نہیں نا کہ ہمارے گھر میں لقمہ حرام جو آ رہا ہے، یہ تو نظر جاتی ہی نہیں نا جو بے پردگی کی نحوست ہے اس کا ریئیکشن بھی تو ہوگا، یہ تو نظر جاتی ہی نہیں نا کہ جو گھر میں غیبت اور بدگمانیاں ہیں اس کی بھی تو نحوست ہوگی۔ اصلاح اعمال کی طرف نظر جاتی ہی نہیں، ظاہری نقشوں کی طرف جاتی ہے۔ معاش کا مسئلہ ہے، حالات جو ایسے ہیں، ادھر تو جاتا ہی نہیں نا بات کہ جو خیانت ہو رہی ہے، جو جھوٹ بیانی ہو رہی ہے، جو ملاوٹ ہو رہی ہے، جو غلط بیانی ہو رہی ہے، آج بازاروں میں اس کی بھی تو نحوست ہو سکتی ہے۔ اصلاح اعمال کی طرف نظر نہیں جاتی۔ حالانکہ یہ مسلمانوں کے پاس اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا علم تھا کہ حالات بگڑے ہیں، نجی یا قومی، اعمال سنوارو۔ میں نے عرض کروں دنیا پرستوں کو تو یہ سمجھ میں آتی نہیں، مادیت کے پجاریوں کو یہ عقل میں آئے گی نہیں، جو ہر چیز کو عقل کے پیمانے پہ پرکھتے ہیں انہیں یہ علم سمجھ میں نہیں آئے گا۔ انہیں یہ سمجھ میں نہیں آئے۔ ایک شخص آیا حضور علیہ السلام کی خدمت میں، کہنے لگا یا رسول اللہ احب ان یوسع لی رزقی، میں چاہتا ہوں میری معاشی حالت ٹھیک ہو جائے، میری معاشی حالت ٹھیک ہو جائے۔ سنیے اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، کہنے لگا یا رسول اللہ احب ان یوسع لی رزقی، میں چاہتا ہوں میری معاشی حالت ٹھیک ہو جائے۔ آج کے تو کوئی یہ مادیت کا پجاری تو یہ سمجھتے نا کہ آپ فرماتے ہیں یہ کاروبار شروع کر دو، ایک دکان اور کھول لو، تھوڑے سے اسباب وسائل تجارت کے بڑھا لو، اسے تجارتی کاروباری ٹپس دیتا نا تو ایسا کر لینا۔ اللہ کے نبی کیا کہنے لگے، دم علی الطہارہ حتی یوسع لک رزقک، طہارت کی زندگی گزارو، گناہوں کی نجاست بھی نہ ہو اور باوضو بھی رہا کرو، گناہوں کی نجاست بھی زندگی میں نہ ہو اور باوضو بھی رہا کرو، معاشی تنگی کبھی نہیں آئے گی۔ حتی یوسع لک رزقک، جن کا مادیتی معبود ہے انہیں تو یہ بات سمجھ بھی نہیں آئے گی، لیکن کم از کم مسلمان کے لانے والا تو اپنے نبی کی بات پہ اعتماد کرتا۔ مسلمان کے لانے والا تو اپنی نبی کی بات پہ اعتماد کرتا۔
دم علی الطہارہ حتی یوسع لک رزقک، طہارت کی زندگی گزار، گناہ کی نجاست سے بھی دور رہے، بابوزو بھی رہا کر، تیرے رزق کی تنگی نہیں آئے گی، معاشی تنگی نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصل الارحام، جو گھروں میں ناچاکیاں ہیں، قطع تعلق ہے، اس سے رزق میں بندش ہو جاتی ہے۔ جو قطع تعلق ہے، رشتہ داریاں خراب ہو رہی ہیں، اس سے رزق کی بندش ہو جاتی ہے۔ وصل الارحام، حسن سلوک کر رشتہ داری میں، صلہ رحمی کیا کر رشتہ داری میں، اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا، اللہ تعالیٰ تیرا رزق بڑھا دے گا۔ مسلمان تو اللہ کو مانتا ہے کہ اللہ سچے ہیں، مسلمان تو اللہ اپنے نبی کو مانتا ہے، نبی سچے ہیں، مسلمان تو قرآن کو مانتا ہے، قرآن سچی کتاب ہے، اور قرآن کہتا ہے وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، صدقات دو گے تمہارا مال بڑھ جائے گا، صدقات دو گے تمہارا مال بڑھ جائے گا۔ اب یہ عقل پرستوں کو کہاں سمجھ میں آتا ہے کہ 100 میں سے 10 دیے تو 90 رہ گئے، اور قرآن کہتا ہے بڑھ جائے گا، 1,00,000 میں سے 10,000 دیے تو 90 رہ گئے، کیسے بڑھے گا؟ یہی تو ایمان ہے، اسی کا نام تو ایمان ہے، یؤمنون بالغیب، اسی کا نام تو ایمان ہے۔ اللہ کا کہا سچا ہے، رسول کا بتایا سچا ہے، قرآن کا کہا سچا ہے۔ اس 90 سے وہ ہوگا جو 2,00,000 میں بھی نہیں ہوتا، اللہ ایسی برکت دے گا، اللہ اس سے ایسے کام نکالے گا، اللہ اس میں ایسی برکت دیں گے، اللہ نے اس میں ایسا نفع رکھیں گے۔ لیکن یہ تو ایمان سے تعلق رکھتا ہے، یہ علم صرف مسلمانوں کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے ہے، انہیں اس علم پہ اعتماد تھا کہ بگڑی ہوئی حالات کو سنوارنے کا راستہ اصلاح اعمال ہے۔ حالات کے تذکرے تو ہر جگہ ہی آپ دیکھ رہے ہیں نا، لیکن مجال اندر سے آواز آئے کہ یہ میرے اعمال کے بگڑنے کی وجہ۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو زمین کے نیچے اور زمین کے اوپر اور یہ جنگل اور خشکی اور تری میں جو تمہیں بگاڑ نظر آ رہا ہے، بما کسبت ایدی الناس، اس لیے کہ انسان کے اعمال بگڑ گئے، اس لیے کہ یہ انسان خراب ہو گیا، اس لیے حالات خراب ہو گئے۔ انسان کے بگڑے ہوئے اعمال کا یہ نتیجہ ہے۔ اب یہ علم تو صرف مسلمانوں کے ساتھ تھا کہ حالات کا اعمال سے گہرا ربط ہے، ورنہ باطل کے ہاں، دنیا پرستوں کے ہاں، عقل پرستوں کے ہاں، مادیت پرستوں کے ہاں حالات کا رابطہ کس سے ہے؟ اسباب سے، وسائل سے، مادیت سے، مادی نقشوں سے۔ یہ تو علم مسلمانوں کے پاس تھا صرف کہ احوال کا رشتہ کس سے ہے؟ اعمال سے۔ یہ علم باطل کے پاس ہے کہ حالات کا رشتہ کس سے ہے؟ اسباب سے، وسائل سے، مادی نقشوں سے۔ بارشیں نہیں ہوئی اس لیے پیداوار نہیں ہوئی،
وہ تو اس سے جوڑتے ہیں نا. مسلمان کیا کہتا تھا؟ مارشی اس لیے رحمت کی نہیں ہوئی کہ اللہ ناراض ہو گیا میری بدعمالیوں کی وجہ سے. مسلمان تو یہ نتیجہ نکالا کرتا تھا. یہ تو اللہ ناراض ہو گیا اس لیے کہ زمین پہ رہنے والے کا عمل غلط ہو گیا. تو آج میرے عزیزو یہ علم مسلمانوں نے بھی فراموش کر دیا. گھر کی زندگی میں بگاڑ ہے، کاروبار کی زندگی میں بگاڑ ہے، معاش کے مسئلے میں پریشانی ہے، اولاد کے سلسلے میں پریشان ہے، رشتوں میں پریشان ہے، اعمال کی طرف نظر نہیں جاتی. ایک آدمی متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو کیا اس پر احوال نہیں آتے؟ نہیں، اس کی پر بھی آزمائش آتی. وہ بھی بیمار ہوتا ہے، اس پر بھی آزمائش آتی ہے. اعمال تو اس کے ٹھیک ہیں، اعمال تو ٹھیک ہیں، آزمائش اس پر بھی آئی، تکلیف اس پر بھی آئی، مصیبت اس پر بھی آئی. لیکن میرے عزیزو، اگر اس کے اعمال ٹھیک ہیں، مصیبت آئی، تکلیف آئی، آزمائش آئی، لیکن یہ تکلیف اور مصیبت اس کے دل کو مصیبت زیادہ نہیں کرتی. اس کے دل کو اصل مصیبت کیا ہوتی ہے؟ جس سے دل پریشان ہوتا ہے. اصل تکلیف کون سی ہوتی ہے؟ جس سے دل کو تکلیف ہو. جیسے آپ نے آج دکان کھولی اور رات بھر کھولی، اور اس رات کو عید کی رات تھی، اتنا کاروبار ہوا کہ پورے سال میں نہیں ہوا. بظاہر تکلیف تو ہوئی کہ پوری رات آپ جاگ کے گزار رہے ہیں، لیکن بتائیے آپ کے دل کو تکلیف ہے؟ آپ پر دل خوش ہے کہ میاں ایک رات اور مل جائے، چاند رات ذرا دیر سے ہو جائے تاکہ ایک رات اور جاگ جاؤں. دل کو تکلیف تو نہیں ہے نا. جسم کو تکلیف ہو رہی ہے نا، رات جاگ کے گزاری ہے نا، دل کو تکلیف تو نہیں ہو رہی نا. آپ کیا کہیں گے؟ ایک رات اور چاند رات ہو جائے. ارے میاں تکلیف مانگ رہے ہو. ارے میاں تکلیف نہیں مانگ رہا، دل اندر سے خوش ہے. قسم خدا کی، نیک آدمی پر جو تکلیف آتی ہے اور مصیبت آتی ہے، اس کا دل ایسے ہی مطمئن ہوتا ہے. جسم پہ تکلیف نظر آتی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے تطمئن القلوب، اس کا دل بڑا مطمئن ہوتا ہے، اس کا دل بڑا پرسکون ہوتا ہے، اس کے اندر بڑا اطمینان ہوتا ہے، اس کے اندر پریشانی نہیں ہوتی، اندر دل مصیبت میں نہیں ہوتا، اندر تکلیف دل میں نہیں ہوتی. دیکھنے تو نظر آ رہا ہے، دیکھنے میں تو نظر آ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کو انجیکشن لگا رہے ہیں، لیکن بتائیے دل میں تکلیف ہو رہی ہے؟ بلکہ اس کا شکریہ ادا کرے گا، فیس بھی دے گا، اس کا شکر گزار بھی ہوگا کہ اچھا ہوا آپ نے مجھے پہلے انجیکشن لگا دیا. دل میں تو تکلیف نہیں، لیکن ظاہر میں نظر تو آ رہا ہے کہ تکلیف ہو رہی ہے. ہاں بھائی، سچ عرض کر رہا ہوں، اگر اعمال سنور جائیں، اگر اعمال ٹھیک ہو جائیں، بیماری اس پر بھی آتی ہے، مصیبت اس پر بھی آتی ہے، تکلیف اس پر بھی آتی ہے، امتحان اس پر بھی آتا ہے، لیکن اس کی مثال ایسی ہے، اندر سکون میں ہوتا ہے، اندر مطمئن ہوتا ہے، اندر چین سے ہوتا ہے. اور بھائی جب بگڑی ہوئی حالات آتے ہیں، بگڑی ہوئی اعمال ہوں، اور پھر احوال جو آتے ہیں، وہ اندر سے ہر وقت پریشان، ہر وقت پریشان رکھتے، ہر وقت بے سکونی میں رکھتے ہیں. اسے تو کسی کروٹ چین نہیں. تو ایک مسلمانوں کے پاس علم تھا کہ حالات سنوارنے ہیں، اعمال سنوارو.
اپنے حالات اچھے کرنے ہیں، اپنے اعمال اچھے کر لو، اپنے اعمال ٹھیک کر لو، اطمینان رہے گا۔ لیکن آج مسلمان بھی اس علم کو بھول گیا، اور اگر کوئی دیندار ہو جو اللہ اور اللہ کو رسول کو کچھ جانتا بھی ہے نا، جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے اور تکلیف آتی ہے تو وہ اپنے اعمال سنوارنے نکلتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ وظیفے کی کتاب اٹھا لیتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے بس اس سے میرے اعمال سنور گئے، وہ وظائف جمع کر لیتا ہے، وظائف کی کتابیں اکٹھی کر لیتا ہے، وظیفے پڑھنے لگ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں نے اعمال سنوار لی۔ ارے میاں، وظائف پڑھنے کا نام اعمال سنوارنا نہیں، یہ تو ایسا ہی ہے کہ معدہ ٹھیک نہیں اور آپ طاقت کی دوائی کھا رہے ہیں، جگر ٹھیک نہیں آپ طاقت کی دوائی کھا رہے ہیں، بتائیے بیماری میں اضافہ ہوگا یا ٹھیک ہوگا؟ ہم اگر اعمال سنوارنے نکلتے بھی ہیں تو کیا پوچھتے ہیں؟ کوئی وظیفہ بتا دے۔ جو بھی آتا ہے نا، یہ نہیں بولتا اعمال بتائیں، توبہ کرنے کا طریقہ بتائیں، یہ کوئی نہیں بولتا، کوئی وظیفہ بتا دے۔ ہم بھی ان کو بولتے ہیں یہ فجر شروع کر دو، کہتے ہیں نہیں کوئی وظیفہ بتائیں، وظیفہ بتائیں۔ ہم انہیں کہتے ہیں فجر پڑھ لو، نہیں کوئی وظیفہ بتائیں، وظیفہ بتائیں۔ اب بتائیے فجر پڑھے نہیں، وظائف پڑھتا رہے، نفع ہوگا؟ غیبت چھوڑے نہیں، وظائف سے فائدہ ہوگا؟ دل صاف نہ ہو، بیٹھی وظیفے کر رہی ہے، نفع ہوگا؟ حرام آمدنی روکی نہیں، وظائف چل رہے ہیں، نفع ہوگا؟ ایک تو یہ ذہنی نہیں ہے کہ حالات سنوریں گے اعمال کے سنورنے سے، اور اگر کوئی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے تذکرے کہیں گھر میں چلتے رہتے ہیں تو اگر وہ اعمال سنوارنے نکلتی بھی ہے یا نکلتا بھی ہے تو کیا کرتا ہے؟ وظائف شروع کر دیتا ہے، وظائف شروع کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اعمال سنوارنے کا مطلب وظائف پڑھنا نہیں ہے۔ اعمال سنوارنے کا پہلا قدم اے اللہ معاف فرما دے، ربنا اللہ تؤاخذنا ان نسینا، اے اللہ کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی بھول ہو گئی ہے، کوئی انجانے میں کوتاہی ہو گئی ہے، کہیں میں تجھے ناراض کر بیٹھا ہوں، مجھے تو یاد بھی نہیں ہے، کہیں مجھ سے بھول ہو گئی، اے اللہ معاف فرما۔ یہ ہے اعمال سنوارنے کا پہلا قدم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے اعمال سنوارنے کا یہ پہلا قدم اٹھائے گا، جو اپنے یہ اعمال سنوارنے کا پہلا قدم اٹھائے گا، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی۔ اللہ کیا انعام دے گا؟ اللہ کے نبی بتا رہے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، جو کثرت سے اللہ سے معافی مانگے گا جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے راستہ نکال دے گا، ومن كل هم فرجا، ہر غم سے نجات نصیب فرما دے گا، ورزقه من حيث لا يحتسب، اور اس کے معاش کا راستہ وہاں سے نکالے گا کہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوگا۔ اب اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، اور مسلمان جو اپنے نبی کو سچا بھی مانتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں، محبت اور عشق کا دعویٰ بھی ہے، نبی کی بات کا اہتمام کتنا ہے، آپ کے ارشاد کا میری زندگی میں اہمیت کتنی ہے، اس چیز کو میں اپنی زندگی کی مشکلات کے لیے اس کو کتنا وظیفہ بناتا ہوں کہ معافی مانگ لوں۔ ایک تو یہی علم بھول گیا میرے عزیزو کہ مشکل سے نجات ملے گی، پریشانی ختم ہوگی، دکھ سے نجات ملے گی، غم ختم ہوں گے،
جب میرا عمل ٹھیک ہوگا. اور عمل ٹھیک ہونے کا مطلب وظائف نہیں، عمل ٹھیک ہونے کا مطلب اللہ تعالیٰ سے سچی معافی، اللہ تعالیٰ سے سچی معافی. سورہ نوح ہے، اللہ کے نبی ہیں، قوم سے کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. سبحان اللہ. تم اللہ سے معافیاں مانگو، وہ بڑا مہربان ذات، بڑا معاف کرنے والا ہے. غلطیاں نہ دیکھو، گناہ نہ دیکھو، نافرمانی نہ دیکھو، بس ندامت لے کے آؤ، شرمندگی لے کے آؤ، افسوس لے کے آؤ، سچی معافی لے کے آؤ. پھر دیکھو اللہ کیسے معاف کرتے، پھر دیکھو اللہ کیا بات سے معاف کرتے. اور کیا دے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، رحمت کی بارشیں ہوں، زمین سے برکتیں اگلیں گی، آسمان رحمت کی بارشیں پھینکے گا. یرسل السماء علیکم وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور اللہ تمہارے مال میں، دولت میں اضافہ فرمائیں گے. سبحان اللہ. یہی مسئلہ ہے نا آج، ہر آدمی اسی مسئلے میں شکار ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، ڈالر نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. کسی کی نظر نہیں جاتی کہ گناہ کتنے ہیں. پھر خیال آتا ہے گناہ تو اور ملکوں میں بھی بہت ہیں، یہ بھی خیال آتا ہے ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہے؟ باقی کوئی زیادہ پارسا ہیں کیا؟ یہ بھی خیال آتا ہے. چاہے وہ مسلم ممالک ہیں، چاہے کفار کی دنیا ہے، ان کے ہاں تو ایسا نہیں ہے، ہمارے ہاں ایسا ہے. یہ بھی خیال آتا ہے، یہ بھی خیال آتا ہے. تو اللہ میاں نے اس کا بھی جواب دیا ہے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً. بعضوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ دوسرا ہوتا ہے، کچھ کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، کچھ کے ساتھ کچھ اور معاملہ ہوتا ہے. فرمایا دوسرا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اس پر اللہ ہر قسم کی فرمانی کر دیتے ہیں. جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اس پر ہر قسم کی فروانی ہو جاتی ہے. فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب اس کے اندر مست ہو جاتا ہے اور گناہوں میں اور زیادہ کثرت کرنے لگتا ہے، اللہ اسے پکڑتے ہیں، ایمان بھی نہیں ملتا، توبہ بھی نہیں ملتی. بتائیے وہ سزا سخت ہے یا دنیا کی سزا سخت ہے؟ ارے میاں دنیا کی سزا بہت ہلکی ہے اگر سنبھل جائے، ٹھوکر کھا کے سمجھ جائیں، آزمائش کی اس گھڑی کو سمجھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے، توبہ کر لیں، رحمت بن جائے گی. مصیبت رحمت بن جائے گی، تکلیف رحمت بن جائے گی، آزمائش رحمت بن جائے گی. اور وہ آدمی جو بغیر ایمان کے مرا، بغیر توبہ کے مرا، وہ تو بڑی مصیبت میں آ گیا، وہ تو بڑی مصیبت میں آ گیا. تو بعض لوگوں کے ساتھ اللہ کی طرف سے یہ معاملہ ہوتا ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور بظاہر دنیاوی لحاظ سے خوشحالی بڑھ رہی ہے تو اسے اور ڈرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ جو پکڑ کا معاملہ ہے اور زیادہ سخت ہے. اس کے ساتھ جو پکڑ کا معاملہ ہے اور زیادہ سخت ہے. اور دوسرا آدمی وہ ہے جو اللہ کا فرما بردار ہے اور گناہگار بھی ہے، اس کو بھی تھپڑ لگا ہے، اس میں بھی تکلیف آئی، اس پر بھی مصیبت آئی، لیکن اسے ہوش آ گیا. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں تکلیف ان کی زندگی بدل دیتی، آزمائش ان کی زندگی کا رخ بدل دیتی. بیٹا کیا مر گیا جوانی میں، پورے گھر کی زندگی بدل گئی. حالات کیا آئے،
اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی. مصیبت کیا آئی؟ اللہ کا گھر کا رخ مل گیا. امتحان میں کیا آ گیا؟ اللہ کے سامنے سجدے نصیب ہو گئے. ارے بھائی یہ آزمائش تو پھر رحمت بن گئی، یہ مصیبت تو پھر رحمت بن گئی. لَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. اللہ چھوٹی سزا دیتا ہے اس دنیا میں، بڑی نہیں دیتا. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ میرے بندے واپس آ جائیں، تاکہ یہ میرے بندے واپس آ جائیں، لوٹ آئے میری طرف، ہوش آ جائے مرنے سے پہلے. بڑی مصیبت یہ ہے میرے عزیزو، دنیا کا نقصان ہونا بڑی مصیبت نہیں، ایمان چلے جانا بڑی مصیبت ہے. مالی نقصان ہونا بڑی مصیبت نہیں، بغیر توبہ کے مر جانا بڑی مصیبت ہے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، حضرت علی فرمانے لگے، بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں مصعب آئے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایسے آئے کہ ان کے اوپر ایک چادر تھی پرانی سی، اور اس پر چمڑے کے پیون لگے ہوئے تھے. شہزادہ تھا، شہزادہ ناز و نعمت کا پلا ہوا تھا، عیش اور تنعم کی زندگی گزار رہا تھا. اسلام کیا لے آیا؟ فقر و فاقر کی زندگی آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پہلی حالت اور آج کا یہ دن دیکھ کر آنکھوں سے آنسو بر لائے، رونے لگ گئے. کیا ناز و نعمت کی زندگی گزارتا تھا، قیمتی پوشاک ہوتی تھی، بڑھیا عطر استعمال کیا کرتا تھا، سب سے قیمتی جوتا پہنتا تھا، شہزادوں کی زندگی تھی. اسلام میں آیا ہے، تکلیف میں آ گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے اپنے بھائی، اپنے ساتھیوں سے، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا. غدا احدکم فی حلہ وراح فی حلہ. جب تم میں سے کوئی ایک صبح ایک جوڑا پہنے گا، شام دوسرا جوڑا پہنے گا، دفتر گیا تو اور جوڑا پہنا، شام شادی پہ جانا ہے تو اور جوڑا پہن رہا ہے، گھر میں تو اور جوڑا پہن رہی ہے، آج محفل میں جانا ہے اور جوڑا پہن رہی ہے. اتنی فراوانی ہوگی، اور اب تو اس سے بھی زیادہ فراوانی، تین تین جوڑے بدلتے. اگر ایک ہی دن میں دو تقریبات میں جانے تو ایک ہی جوڑا نہیں پہنے گی، دو الگ الگ پہنے گی. اور فرمایا اتنے کپڑے ہوں گے، اتنی فراوانی ہوگی کہ تم اپنی دیواروں کو بھی لباس پہناؤ گے. کما تستر الکعبہ، جیسے کعبہ کو پردہ پہنایا جاتا ہے. اور تمہارے پاس کھانے پینے کی اتنی فراوانی ہوگی، ایک پیالہ رکھا جائے گا، ایک ڈش رکھی جائے گی، دوسری ڈش اٹھائی جائے گی. طرح طرح کے کھانے ہوں گے ایک دسترخوان پہ، ایک رکھی جا رہی ہے ڈش، دوسری اٹھائی جا رہی ہے، ایک لائی جا رہی ہے، دوسری رکھی جا رہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا. کچھ بیٹھنے والوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ حالات آج کی حالت سے بہت اچھی ہوگی، بہت اچھی حالت ہوگی، فرصت ہوگی، فراغت ہوگی. نتفرغ للعبادہ، ہم خوب عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، آج کی یہ کم آمدنی اور کم وسائل اور یہ فقر و فاقہ کی حالت، اس خوشحالی جس میں دنیا غافل ہو جائے گی، جس میں لوگ اللہ کو بھول جائیں گے، جس میں لوگوں کے پاس اللہ کی بندگی کا وقت نہیں ہے، پر میں یہ حالت اس سے بہت اچھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو یہ زمانہ بھی منکشف ہو گیا تھا نا.
نبوت کی آنکھ سے یہ دور بھی دیکھ رہے تھے؟ بتائیے نا، 30 سال پہلے ہمارے پاس زیادہ تھا یا آج زیادہ ہے؟ کپڑے آج زیادہ ہیں، سواری آج اچھی ہے، گھر آج پہلے سے اچھا ہے، کھانے کا سامان آج پہلے سے اچھا ہے، لیکن ناشکری آج زیادہ ہے، شکوے آج زیادہ ہیں، پریشانی آج زیادہ ہے، ہر ایک کی زبان پر رونا آج زیادہ ہے۔ ہر آدمی اگر زندگی کا جائزہ لے 40 سال اور آج، تو ہر چیز میں وہ اضافہ ہی دیکھے گا، لیکن رونا آج زیادہ ہے، ناشکری آج زیادہ ہے۔ اس لیے کہ اس دینے والے سے تعلق کمزور ہو گیا ہے، اس کی نعمتوں پہ شکر گزاری نہیں رہی۔ اور اس بدعملی کا نتیجہ یہ ہے، اس ناشکری کا نتیجہ یہ ہے کہ ہزاروں نعمتیں ہیں، مزہ نہیں ہے، لاکھوں نعمتیں ہیں، لذت نہیں ہے۔ اس ناشکری کی سزا یہ ہے، اللہ میاں کہتا ہے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ۔ سبحان اللہ۔ آج کے حالات دنیا کے دیکھو اور قرآن کے آیت دیکھو تو ایسا لگتا ہے اس آیت نے آج کی دنیا کی تصویر کھینچ لی۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، ہر آدمی کو بھوک کا لباس پہنا دیا، کروڑوں میں ہے، اربوں میں ہے، وہ بھی اندر کے آج فقیر ہے۔ لباس الجوع والخوف، اسے خوف کا لباس پہنا دیا گیا۔ کل کیا ہوگا، مہینے کے بعد کیا ہوگا، 15 دن کے بعد کیا ہوگا، 10 دن کے بعد کیا ہوگا، ہر شخص خوف میں ہے، پوری دنیا کا حال۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، معاشی پریشانی کا خوف، حالات کا خوف۔ اللہ میاں نے کیا کہا؟ بارشیں کم ہو گئی تھی اس لیے، کرونا آ گیا تھا اس لیے، یہ سب کچھ ہو گیا۔ ہم تو کیا کہتے ہیں، کرونا آ گیا تھا نا، آج 6 مہینے کے بعد اس کا دنیا میں ریاکشن دیکھو نا، ہم تو یہ کہتے ہیں نا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نعمتوں کے ناشکر ہو گئے نا، اللہ نے یہ سزا دی ہے۔ مادہ پرستی والے، عقل کی بنیاد پہ سوچنے والے حالات کے ریاکشن کیا بتاتے ہیں؟ اسباب۔ حالات کی وجہ کیا بتاتے ہیں؟ اسباب، وسائل، وہ بتاتے ہیں۔ اور جو مسلمانوں کے پاس علم تھا، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں میں ناشکری بہت کی۔ جو اللہ کی نعمتوں کا اضافہ ہوا ہے نا، ان کے گناہ بڑے ہو گئے، ان کے گناہ موٹے ہو گئے، ان کی نافرمانیاں بڑھ گئی ہیں، یہ سرکشی بڑھ گئے۔ پہلے اتنی بے حیائی نہیں تھی، پہلے اتنی بے پردگی نہیں تھی، پہلے یہ مخلوط محفلیں نہیں ہوا کرتی تھی، پہلے شریف گھرانوں کی بچیاں اسٹیجوں پہ نہیں ناچا کرتی تھی، پہلے ہر کوئی حرام پہ ہاتھ نہیں مارا کرتا تھا۔ لیکن اب تو تمیز ہی ختم ہو گئی ہے، حلال کیا حرام کیا ہے۔ کوئی بلی کھلا دے، کتا کھلا دے، مینڈک کھلا دے، سانپ کھلا دے، نہیں حرام ہے حرام۔ لیکن آمدنی میں حرام آ جائے کوئی پرواہ نہیں، کمائی میں حرام آ جائے کوئی پرواہ نہیں، دکان میں حرام آ جائے کوئی پرواہ نہیں، کمانے کا انداز حرام کا ہے کوئی پرواہ نہیں، ملاوٹ سے کما لے اس حرام کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بلی نہیں کھائے گا، سانپ نہیں کھائے گا، بچھو نہیں کھائے گا، چپکلی نہیں کھائے گا، حرام حرام۔ ارے میاں یہ بھی تو حرام ہے، رشوت لینا حرام ہے، ملاوٹ کے ساتھ کھانا حرام ہے، لیکن چونکہ وہ حرام رواج میں آ گیا، اس گندگی کو نکال دیا دل سے۔ وہ بھی تو نجاست ہے، وہ بھی تو پخانے سے بدتر ہے، حرام حرام ہے۔
برکت ختم ہو گئی، نحوست آ گئی. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، نعمتوں میں نہ شکری ہے، نعمتیں بڑھ گئی، گناہ بڑھ گئے. اللہ نے نعمتیں دی ہیں، گناہ اسٹیٹس بن گیا، پھر سزا آئی نا. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، خوف کا لباس پہنا دیا گیا. غریب امیر، جھونپڑی کوٹھی، مشرق مغرب شمال جنوب، خوف زدہ دنیا ہو گئی ہے، فساد زدہ دنیا ہو گئی ہے. میرے عزیزو، حالات جیسے بھی ہوں، اگر دیانتاً سچائی کے ساتھ میں اپنے اعمال سنوار لوں، یقین جانے اللہ کریم آج آپ کے دل کو سکون عطا فرمائے. یہ پتھر پہ لکیر ہے، یہ ایسی یقینی بات ہے کہ جیسے سورج نکلتا ہے دن کا آنا یقینی ہے. کوئی آدمی سچی توبہ کر لے، اپنے اعمال سنوار لے، اسے آج اللہ سکون نصیب فرما دے. خوف ختم ہو جائے گا، بے چینی ختم ہو جائے گی، ڈر ختم ہو جائے گا، بے چینی ختم ہو جائے گی، سکون مل جائے گا، سکون مل جائے گا. اور یہ بات میں اپنے بھروسے پہ نہیں کہہ رہا، اللہ کی کہی ہوئی بات بتا رہا ہوں، وحی کی کہی ہوئی بات بتا رہا ہوں، قرآن کی کہی ہوئی بات بتا رہا ہوں. تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کا دل بڑا مطمئن ہے، اس لیے کہ یہ ایمان کی زندگی گزارتے، یہ ایمان کی زندگی گزارتے. سکون مل جائے گا، بے چینی ختم ہو جائے گی، خوف ختم ہو جائے گا. اور میرے عزیزو، اعمال نہ سنورے، اعمال نہ سنورے، ہاں حالات کیسے بھی ہوں، یہ اندر کی بے چینی نہیں جائے گی. کوئی نہ کوئی اور چیز مسلط ہو جائے گی. جیسے بوفے سسٹم کھانا ہوتا ہے، نیچے آگ جلی ہوتی ہے، کھانا گرم رہتا ہے، کھانا گرم رہتا ہے. کوئی نہ کوئی نیچے سے انگارہ میری زندگی کو گرم رکھے گا، دماغ ہر وقت گرم رہے گا. کوئی نہ کوئی دیا سلائی بن جائے گی، کبھی شوہر بیوی کے لیے، کبھی بیوی شوہر کے لیے، کبھی بیٹا باپ کے لیے، کبھی باپ بیٹے کے لیے، کبھی بھائی بہن، کوئی دائیں کہیں قریب کا کہیں دور کا. کوئی نہ کوئی دیا سلائی لگی رہے گی، دماغ گرم رہے گا. بہانے بدلتے رہیں گے، بہانے بدلتے رہیں گے. تو یہ ایک سچا علم تھا مسلمانوں کے پاس، جو اللہ نے دیا تھا، رسول نے بتایا تھا. سچا علم کہ مصائب سے، من مصائب سے، مشکلات سے نکلنے کی صحیح تدبیر اعمال کی اصلاح اعمال ہے. اور میں عرض کر رہا ہوں، اصلاح اعمال سے مراد وظائف نہیں، اصلاح اعمال سے مراد وظائف نہیں. یہ وظائف تو تب کام آتے ہیں جب جگر معدہ ٹھیک ہو، جب اللہ کے حکم پورے ہو رہے ہوں، گناہ نہیں ہو رہے، پھر آپ وظائف استعمال کریں، اچھا لگے گا. لیکن طاقت کی دوائی معدے جگر کی خرابی کے ساتھ کھائی تو بیماری بڑھ جائے گی. جسم کو کب لگے گی طاقت کی دوائی؟ جب جگر معدہ ٹھیک ہو. کچی دیوار پہ کوئی ماربل لگا لے، کیا کہیں گے؟ عقل نہیں ہے. کچی دیوار پہ کوئی ماربل لگا دے، کیا کہیں گے؟ عقل نہیں ہے. میاں پہلے دیوار تو مضبوط کرو، عمارت تو مضبوط کرو، پھر ماربل لگانا نا. یہ تو اوپر کی چیز ہے، یہ نفلی چیز، یہ وظائف، یہ اوپر کی چیز ہے. پہلے عمارت تو مضبوط کرو دین کی، اللہ کا حکم پورا کر کے، گناہوں سے پرہیز کر کے، پھر اس کے اوپر جو بھی کلر لگو اچھا لگے گا، پھر جو بھی ماربل لگاؤ اچھا لگے گا.
وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ ہیں، باطنی گناہ ہیں، ان سے توبہ ضروری ہے، ان سے توبہ ضروری ہے۔ اور اس توبہ کی برکت ہے اللہ رب العزت حالات سنوارتے ہیں، حالات سے نکالتے ہیں، مصائب اور پریشانیاں ختم فرماتے ہیں۔ اعمال کے سنورنے سے اللہ کی طرف سے رحمت کے فیصلے، مدد اور نصرت کے فیصلے، آسانی کے فیصلے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اطمینان نصیب فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت بھائی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کا یہ کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما۔ مولا کریم خطاؤں پر، گناہوں پر، غلطیوں پر سچی ندامت نصیب فرما، ہم سب کے ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما۔ اے مولا ہمارا ظاہر باطن سبھی کو اپنی پسند کا فرما، ہمارے ظاہری گناہوں کو بھی معاف فرما اور ہمارے دل کے اور باطنی گناہوں کو بھی معاف فرما۔ مولا اندر کی گندگیوں سے ہمیں پاک فرما، حسد، کینہ، بغض اور ہر قسم کے اندر کے غلط جذبات سے ہم سب کی حفاظت فرما، نگاہوں کی پاکیزگی نصیب فرما، زبان کی احتیاط نصیب فرما، لقمہ حلال نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما، ہماری اولادوں کو حرام کی نحوست سے محفوظ فرما، حلال برکت والا عطا فرما۔ اے مولا اپنی رضا کا رزق عطا فرما، اپنے فضل سے بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین اچانک موتوں سے محفوظ فرما، موذی امراض سے حفاظت فرما، حادثات سانحات سے حفاظت فرما۔ اے مولا کریم اپنی فضل سے تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے راحت کا سامان بنا، صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ اولادوں کے آزمائشوں سے، فتنوں سے، نافرمانیوں سے محفوظ فرما، اپنے فضل سے ہمیشہ بچے بچیوں کی تعلیم، تربیت، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم ہمارے گھروں میں ایمان اور محبتوں کا ماحول عطا فرما، باہمی اعتماد اور باہمی الفتوں کا ماحول نصیب فرما، نفرتوں کو، بد اعتمادی کو ہمارے گھروں کو محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے، اپنے کرم سے پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، مسلمانوں کو ایمان اسلام پر باہمی اتفاق نصیب فرما، نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں اہل اسلام کو اس سے محفوظ فرما، اسلامی ایمانی اخوت کو زندہ فرما، اسلامی بھائی چارہ عام فرما، عصبیت کی تمام شکلوں سے محفوظ فرما، دین کی خدمت کی جتنی شکلیں تیرے ہاں مقبول ہیں اے مولا ان سب کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما، اپنے پیاروں کی عظمت، محبت، صحبت نصیب فرما، شر سے، شریروں سے، حسد سے، حاسدوں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین وطن عزیز کو امن اور سلامتی عطا فرما۔
استحکام نصیب فرما، یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، شر کی اور برائی کی اور بروں سے اس ملک کی حفاظت فرما، بدامنی سے اس ملک کو محفوظ فرما، سلامتی عطا فرما، امن عطا فرما، ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، اپنے فضل سے مولا کریم ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، اے مولا ہمارے ملک پہ رحم فرما، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، ظالموں سے، بے دینوں سے، جہلاء سے اس امت کو نجات نصیب فرما، یا ارحم الراحمین دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، اپنے فضل سے ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب۔